معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موسم ہے، مہینہ ہے، متبرک ایام ہے۔ کچھ معروضات اس حسین عنوان کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ نے 3 مقامات پر آقا علیہ السلام کے معراج پاک کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے ایک مقام سورہ والنجم ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے نجم کی۔ اب یہ نجم کیا چیز ہے، اس حوالہ سے مفسرین کرام نے بہت سارے اقوال ذکر فرمائے ہیں، لیکن ایک قول تفسیر روح المعانی جو علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معروف زمانہ تصنیف ہے، تفسیر ہے، اس میں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور علامہ آلوسی نے یہ قول جس ہستی سے بیان کیا ہے، اس ہستی کا مقام اور اس ہستی کا فہم قرآن وہ کسی بھی کلمہ گو پر، کسی بھی مسلمان پر مخفی نہیں ہے۔ سنیے، فرمایا وقال جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ سورہ والنجم کے اندر جو لفظ النجم ہے، اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہاں والنجم کہہ کر اللہ نے جس چیز کی قسم ذکر فرمائی ہے وہ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَحَوِيُّهُ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ، توجہ فرمائیے، فرمایا والنجم، قسم ہے نجم کی۔ نجم کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا حضور ہے، سرکار ہے۔ اب اگلے لفظ ہے اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، تو والنجم میں نجم سے مراد حضور ہوئے، تو اذا ہوا کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا کا معنی ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا۔ معنی یہ ہوگا کہ مجھے قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، اذا ہوا، جب وہ معراج کی رات آسمانوں پر جلوہ گر ہو کر واپس زمین پر تشریف لائے۔ فرمایا وَحَوِيُّهُ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جو اذا ہوا کہا گیا ہے، اس سے مراد حضور رحمت عالم کا معراج کی رات آسمانوں سے نیچے تشریف لے کر آنا ہے۔ اب یہاں توجہ طلب ایک بات ہے، وہ یہ کہ سرکار پہلے گئے ہیں پھر آئے ہیں نا، تو پہلے جانا ہے اس سفر پر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اذا ہوا کا معنی ہے
اللہ نے آسمان سے نیچے آنے کے وقت کو ذکر کر کے حضور کی قسم ذکر فرمائی ہے، تو پہلے جانا ہے، جانے کی قسم ذکر کی جاتی، جا کر واپس آنے کی قسم کیوں ذکر کی گئی ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار کا معراج پر جانا عجیب ہے ہی نہیں۔ حضور کا معراج پر جانا عجیب، حضور کا معراج پر جانا اس میں کوئی حیرت ہے، تعجب ہے، جا کر واپس تشریف لانے میں۔ اس لیے کہ ہر کوئی اپنے وطن جہاں سے وہ آیا ہے وہاں جایا کرتا ہے، اس میں کوئی حیرت نہیں، اس میں کوئی عجیب بات نہیں۔ اور میرے کریم آقا کا وہ وطن ہے جہاں تشریف لے کر گئے، وہاں جتنی مخلوق ہے، نورانی مخلوق، وہ ساری کی ساری مخلوق حضور کے فیض مبارک سے فیض یافتہ ہے۔ تعجب اس بات پہ ہے کہ چاہتے تو وہیں رہ جاتے، چاہتے تو وہیں ٹھہر جاتے، چاہتے تو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن وہیں پہ اختیار کر لیتے، پر وہاں جا کر اس گنہگار امت پہ شفقت فرمانا اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر پھر مدینہ طیبہ میں اپنے قدم لگانا، مکہ مکرمہ کو اپنے قدوم میمنت نزوم سے مشرف فرمانا، یہ اس غریب نواز کی اس امت پر غریب نوازی ہے۔ اب میں اپنے ذوق سے، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اب میں اپنے ذوق سے یہ معنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا کہہ کر ان غریبوں پر محبوب کی غریب نوازی کی شان کی قسم بیان فرمائی کہ وہ محبوب اتنا غریب نواز ہے کہ اتنی بلندیوں پر جا کر اس امت کو کرم اور مہربانی کی خیرات دینے کے لیے واپس تشریف لے کے آیا ہے۔ آج کی اس محفل پاک میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے معراج کے حوالہ سے جو نکات ذکر کیے ہیں ان میں سے جتنی اللہ توفیق دے گا چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں تکلم الناس فی الحکمت فی الاسراء بہ اولا الی بیت المقدس قبل المعراج۔ ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بہت عظیم بزرگ جن کی نسبت سے ہم چشتی نظامی ہیں، حضرت سیدنا نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں فوائد الفؤاد کے اندر، فرمایا ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج، ایک ہے اعراج، یہ تین سفر ہیں حضور کے شب معراج۔ ایک ہے اسراء، اسراء کیا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ فرمایا ایک ہے معراج، وہ معراج کیا ہے؟ مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک۔ اور فرمایا تیسرا ہے اعراج، اور وہ اعراج کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے یہ جو اسراء ہے، اسراء اس کو بیان کیا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں تک اسراء ہے۔ لنریہ من آیاتنا، یہ معراج ہے تاکہ ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں، اپنی آیات، اپنی آیات دکھائیں۔ پھر اعراج کیا ہے؟ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، یہ اعراج ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اعراج کیا ہے؟ انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے
کہ سمیع اور بصیر رب تعالیٰ کی ذات یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ سمیع اور بصیر سے مراد حضور ہے، لیکن حضرت نظام صاحب نے جو بات ذکر کی ہے اس کی روشنی میں یہ ہے، فرمایا اعراج یہ ہے جہاں حضور سمیع بھی تھے بصیر بھی تھے، یعنی سرکار سننے والے تھے اور حضور دیکھنے والے تھے۔ کیا سننے والے تھے؟ رب کلام کر رہا تھا، حضور سن رہے تھے۔ کیا دیکھنے والے تھے؟ کہا اس نے اپنے جلووں سے پردہ ہٹایا، حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ عرض کر رہے تھے، وہ اپنی شان کے لائق سن رہا تھا، کملی والا محبوب سامنے موجود تھا، وہ اپنی شان کے لائق دیکھ رہا تھا۔ کہا وہاں کوئی اور نہ سنانے والا، نہ سننے والا، نہ دیکھنے والا، نہ دکھانے والا۔ اعراج یہ ہے مصطفیٰ بول رہے ہیں، رب سن رہا ہے، رب کلام کر رہا ہے، مصطفیٰ سن رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، رب اپنے جلوے دکھا رہا ہے، رب اپنی شان کے لائق دکھا رہا ہے، اور مصطفیٰ اپنے رب کی زیارت اور جلوے کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ محبوبانہ شان کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور رب اپنی خصوصی نظر رحمت سے اپنے محبوب کو دیکھنے والا بصیر ہے۔ تو یہ مقام اعراج ہے۔ اعراج یہ 3 مرحلے اللہ نے ایک ہی آیت میں ذکر فرمائے ہیں۔ بہرحال حضور کا پہلے مسجد حرام سے بیت المقدس جانا، پھر وہاں سے حضور آسمانوں کی طرف تشریف لے کر گئے۔ اب یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض روایات کے حوالے سے ذکر کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ کہا کہ سرکار مسجد حرام سے ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف نہیں گئے، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ کہا اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ جس دروازے سے سرکار نے آسمانوں پہ تشریف لے کے جانا تھا نا، وہ مبارک دروازہ مسجد اقصیٰ کے بالکل برابر اوپر موجود ہے۔ ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات فرمایا کہ باقی جتنی بھی زمین ہے، اس زمین سے وہ ٹکڑا جہاں سے حضور نے معراج شروع فرمائی، پہلا سفر اسراء ہے اقصیٰ تک، جہاں سے معراج شروع ہوئی وہ ٹکڑا زمین سے، باقی زمین سے 18 میل آسمان کے زیادہ قریب ہے۔ تو پہلے حضور کو وہاں لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع کروایا گیا، تاکہ ایک تو بالکل خط مستقیم کے اندر برابر حضور اوپر تشریف لے کے جائے، اور دوسرا وہ جگہ پہلے باقی زمین کی نسبت بلندی رکھتی ہے، اونچائی رکھتی ہے، آسمان سے اس کا قرب ہے، سو وہاں سے معراج کا سفر شروع کرنے میں یہ ایک حکمت ہے۔ اور ایک حکمت امام سیوطی نے یہ فرمایا چونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام کے امام ہیں، یہاں حضور نے نمازیں پڑھائی ہیں، فرمایا اللہ نے مسجد اقصیٰ بلایا تاکہ دنیا کو پتہ چلے جہان میں، کائنات میں 2 ہی قبلے ہیں، اس قبلہ کا امام بھی میرا مصطفیٰ ہے، اس قبلہ کا امام بھی میرا مصطفیٰ ہے۔ حضور رحمت عالم کے وہاں تشریف لے جانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، میں نے بات کہاں سے شروع کی؟ غریب نواز۔ کہا یہ جو محشر کا میدان ہے یہ وہاں لگے گا جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اب حضور وہاں پہلے گئے، حضور کے مبارک قدم لگ جائیں، جب امت حساب دینے آئے سرکار کے قدم لگنے کی برکت سے ان کے حساب میں آسانی ہو جائے۔
فرمایا اور ایک حکمت امام سیوطی نے یہ ذکر فرمائی، فرمایا فلما ذکر علیہ الصلاۃ والسلام انہ اسری بہ الی بیت المقدس سألوہ عن جزئیات من بیت المقدس کانوا رأوها وعلموا انہ لم یکن رآها قبل ذلك فلما اخبرهم بها حصل التحقیق بصدقہ فیما ذکر من الاسراء الی بیت المقدس فی لیلۃ واذا صح خبرہ فی ذلك لزم تصدیقہ فی بقیت ما ذکر۔ دیکھیے اگر حضور یہ فرماتے کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا، سدرہ پہ گیا، جنت میں گیا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا آسمان کیسے ہے، سدرہ کیسا ہے، جنت کیسی ہے، وہ ڈائریکٹلی حضور کو جھٹلاتے، نعوذ باللہ۔ اب پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا اور انہیں پتا تھا کہ سرکار کبھی نہیں گئے، اب پھر وہ سارے مسجد اقصی کے نقشے سے واقف تھے، انہوں نے سوال شروع کر دیے، بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں۔ جب حضور نے سب کچھ بتا دیا، اب ان کے دل کہہ رہے تھے جو مسجد اقصی کی ساری نشانیاں درست بتا رہے ہیں، اس کا مطلب وہاں تک جانا حق ہے۔ اگر وہاں تک جا سکتے ہیں تو پھر جہاں تک بتا رہے ہیں وہاں تک بھی اتنے مختصر وقت میں تشریف لے جا بھی سکتے ہیں، واپس زمین پہ آ بھی سکتے ہیں۔ حضرات شق صدر، اس رات شق صدر ہوا، یعنی حضور کا سینہ اقدس چاک کیا گیا، خون نہیں نکلا، خون نہیں نکلا، حالانکہ 1 انچ بھی کسی بدن کو، کسی جسم کو کھرچا جائے، اس پر کٹ لگایا جائے تو خون نکلے گا۔ آج حضور کے حلقوم مبارک سے لے کر ناف مبارک تک اس ساری جگہ کو شق کیا گیا، مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ یہ غلبہ نورانیت ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آسمانوں سے کیسے گزرے، کہا جو نور ہوتا ہے اس کو گزرنے کے لیے جگہ شق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جگہ کو شق کیے بغیر گزر سکتا ہے، اور اس نورانیت کا شان والا، نورانیت کی شان کا غلبہ تم یہاں دیکھ رہے ہو کہ کسی جسم کو کاٹا جائے اس سے خون نکلتا ہے، پر حضور کے بدن مبارک کو چاک کیا گیا، خون نہیں نکلا۔ پتہ چل جائے کہ حضور نورانیت کے غلبہ کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر امام سیوطی نے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے، فرمایا حضور کا شق صدر معراج کی رات، اور اس سے پہلے بھی ہوا اور 3 بار ہوا، بعض حضرات نے 2 بار لکھا، خیر جمہور کا قول یہی ہے کہ 4 بار شق صدر ہوا، 4 بار کا۔ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، حضرت اسماعیل چھری چلی نہیں، چھری چلی، آپ کا بدن مبارک جو ہے اس کو ذرہ برابر بھی، انچ برابر بھی کاٹا نہیں گیا۔ کہا حضور رحمت عالم کا مبارک سینہ چاک کیا گیا تاکہ وہ تکلیف جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس لمحے برداشت کی جب انہیں یہ یقین تھا کہ مجھے ذبح کیا جائے گا، انہیں کیا نہیں گیا، پر اس تکلیف پر جو ذہن میں تھی اللہ نے ان کے درجات بلند کیے، صبر کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے۔ کہا اللہ کے محبوب نے سینہ چاک کروایا تاکہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس تکلیف پر صبر کی وجہ سے آپ کے درجات جناب ذبیح اللہ کے درجات سے بھی۔ حضرات گرامی قدر، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں
شک ہوا. اب توجہ طلب، آنا کس نے تھا؟ جبریل نے. تو جبریل کو کیا ضرورت ہے سوراخ کر کے آنے کی؟ سوال، جبریل امین کو سوراخ کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نورانی مخلوق ہے، نوری فرشتہ ہے، وہ تو جہاں سے چاہے گزر سکتے ہیں. اب یہ بہت لطیف بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے. اللہ جل جلالہ نے پریکٹیکلی طور پر ہمیں سمجھا دیا. کہا دیکھو جبریل نور ہے اور نور کو آنے کے لیے رستے کی ضرورت، شک کرنے کی، سوراخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پر وہ نورانی ہو کر جب بشریت کے قریب آتا ہے، آئے نا حضرت مریم کے پاس لباس بشری ہے، حضور کے پاس آئے، آ کے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھے. اب جب گھٹنے لگائے ہیں تو انہوں نے سپیس کو گھیرا ہے، زمین کی جگہ کو استعمال کیا ہے. کہا وہ جو نورانی ہے جب وہ بشر کے قریب آئے تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوازمات بشر کے ہوتے ہیں وہ اس نورانی کو دیے جاتے ہیں کہ بشر کو رستے کی ضرورت ہے، سو تجھے بھی یہاں سے سوراخ کر کے نیچے اترنا پڑے گا. اور جب یہ بشری لباس والا اوپر چلا جائے اور نورانیت کا غلبہ ہو جائے تو پھر بشریت والے لوازمات نیچے رہ جاتے ہیں، نورانیت کے لوازمات غالب آ جاتے ہیں. کہا وہ نوری نیچے آئے تو رستے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بشری لباس والا اوپر جائے، نورانیت کا غلبہ ہے کہ رستے کی ضرورت کے بغیر آسمانوں سے گزر کر سدرہ تک پہنچ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. امام سیوطی نے ایک حکمت یہ بھی ذکر کی ہے، سبحان اللہ. فرمایا جب وہ سوراخ ہوا تو پھر فوری طور پر وہ سوراخ جب جبریل آ گئے تو ختم، خود بخود وہ مل گیا. تو کہا اللہ نے، چونکہ اگلا مرحلہ کیا تھا؟ شق صدر کا، تو اللہ نے پہلے مشاہدہ کروا دیا. معبود جس طرح یہ سوراخ ہوا ہے اور پھر خود بخود مل گیا ہے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جائے گا اور پھر خود اسی طرح دوبارہ مل جائے گا. پہلے حضور کو وہ مشاہدہ کروایا، اس کے بعد شق صدر مبارک ہوا. فرمایا حضور کو یہ جو معراج کی سیر کروائی گئی رات کے لمحات میں، دن کے لمحات میں نہیں. کہا اس کا ایک سبب یہ ہے، سبحان اللہ، رات کے وقت حضور کو معراج کروانے کا ایک سبب یہ ہے. کہا اس لیے کہ یہ جو حضور کو سیر کروائی گئی یہ ٹائم تھا نماز کا، یہ ٹائم تھا، یہ ٹائم تھا اس نماز کا جو کسی پر فرض نہیں، صرف حضور پر فرض ہے. اس نماز کا وقت تھا. فرمایا اللہ نے اس وقت کو اتنی برکتوں والا بنا دیا کہ اس لمحے معراج کروا کے بتایا یہ نماز میری ملاقات والی نماز ہے، یہ نماز میرے قرب والی نماز ہے، یہ نماز میرے وصال والی نماز ہے، یہ نماز میرے جمال کے مشاہدہ والی نماز ہے، یہ نماز مجھ سے براہ راست مناجات اور کلام والی نماز ہے. اس نماز کے وقت اللہ نے اپنے محبوب کریم کو معجزہ معراج سے سرفراز فرما دیا. دیکھیے ساری باتیں ظاہر نہیں کی جاتی، یہی تو امتحان ہے. اگر آج ہمیں پتہ چل جائے نا دنیا والوں کو کہ قبر میں کیا ہوگا، ایک بندہ کافر نہ رہے، سارے مسلمان ہو جائے، پتہ چل جائے نا کہ بھئی یہاں کیا معاملات ہوتے ہیں،
دیکھا نہیں ہے نا تو مانتے ہی نہیں ہیں، اکثر نہیں مانتے۔ ہمیں پتہ چل جائے، آج دکھا دیا جائے پل صراط، آج دکھا دی جائے جہنم، آج جنتی دکھا دی جائے تو اس کے شوق میں، اس کے اشتیاق میں لوگ ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہر چیز میں پردہ ہے، امتحان ہے۔ کہا سرکار کو معراج کروائی جاتی دن کے وقت، تو پھر کون انکار کرتا؟ آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کون انکار کرتا؟ کہا معراج ہوئی رات کے وقت، اب جس کا ایمان پختہ ہوگا وہ مان جائے گا، اور جس کے ایمان میں خرابی ہوگی یا سرے سے نہیں ہوگا وہ منکر بن جائے گا۔ فرمایا اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے لمحات میں معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور فرمایا ایک حکمت یہ ہے، رات ویسے ہی محبوبوں سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رات میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی ایسے واقعات ہیں انبیاء کرام کے جن کے ساتھ رات کا ذکر ہے، جس طرح قصہ ابراہیم میں اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، پھر قصہ لوط میں فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو چلہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تیرے ساتھ دیدار اور تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے چلہ کروایا، اس کے بعد ایک تجلی دکھائی، اور ادھر اپنا محبوب ہے، ایک لمحے کا انتظار نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی طویل وقت نہیں ہے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی ہے، کہیں تو ہے جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ عرض کر رہے ہیں کہ دکھا، جواب ہے لن ترانی، اور کہیں جبریل کو بھیج کر کہا جا رہا ہے محبوب اللہ آپ کی زیارت اور ملاقات کا مشتاق ہے۔ فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ لیا وہ بھی 30 دنوں کا نہیں، راتوں کا فرمایا، حالانکہ دن شامل تھے۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي، یہ بھی سن لیں، یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سارا قصہ ہوا نا، اب بعد میں جب وہ نادم ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ ابا جی دعا کریں اللہ معاف کر دے، آپ نے فرمایا ابھی نہیں کروں گا، سأستغفرو، سین مستقبل قریب کے لیے ہے، کچھ وقت ٹھہر کے کروں گا، سأستغفرو کچھ وقت ٹھہر کے کروں گا، سأستغفر لکم ربی، وہ کون سا وقت تھا جو آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ابھی ٹھہرو، جمعہ کی رات آئے، پھر تہجد کا وقت ہو، پھر میں رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ بعض اوقات بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، ہاتھ اٹھائے چند سیکنڈ اور پھر منہ پہ پھیر لیے، لوگ کہتے ہیں لمبی چوڑی دعا ہوتی تو پھر ہماری تسلی ہوتی۔ یہ یاد رکھیں جو واقعتاً اللہ کے دوست ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں زاری کر کے پھر طویل وقت اپنے چاہنے والوں کے لیے اور محبت کرنے والوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وقت سحر اور لیلہ جمعہ کا انتظار کیا، پھر اللہ کریم نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے لمحات میں جو معراج کروائی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجموعی طور پر
مجموعی طور پر یہ بڑی اہم بات، اور ہمارے لیے اس میں سبق امام سیوطی نے فرمایا مجموعی طور پر قبولیت کی گھڑی ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن میں آتی ہے، خاص قبولیت کی گھڑی وہ جمعے کے دن۔ لیکن فرمایا جو راتوں کا مسئلہ ہے نا، ہر رات میں ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے۔ تو ایک دن میں اور راتوں میں، 7 راتوں میں ہر روز قبولیت کی ایک گھڑی آتی ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے لمحات میں یہ سیر کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حکمت یہ فرمائی اس کے اندر، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے۔ اللہ جل جلالہ نے وہاں پر مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتیں کروائیں، اور وہاں پر اللہ کریم نے حضور کو ایک ایسے بحر سے سمندر گزارا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے تو کہا بحر سے حضور کو گزارا، لیکن اس بحر کا مقام کیا ہے اور اس بحر کی وسعت کیا ہے؟ فرمایا یہ جو دنیا کے سمندر ہیں یہ اس سمندر کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ بحر محیط، زمین کا سب سے بڑا سمندر جو ہے اس کے سامنے قطرہ۔ فرمایا یہ دنیا کے سمندر یہ مثال رکھتے ہیں اس بحر کے سامنے جس بحر سے آج حضور رحمت عالم کو اللہ تعالیٰ نے گزار کر معراج کی عظیم شان سے نوازا ہے۔ فرمایا آج کے رات اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات کروائی، جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ پہلے آسمان پر تھے، تو فرمایا وجہ یہ ہے کہ انہو اول الانبیاء و اول الآباء، زمین میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہے اور سب سے پہلے باپ بھی حضرت سیدنا آدم ہے۔ وَهُوَ أَصْلٌ فَكَانَ أَوَّلًا فِي الْآبَاءِ وَلِأَجْلِ تَأْنِيسِ النُّبُوَّةِ بِالْأُبُوَّةِ۔ فرمایا اللہ جل جلالہ نے ان آسمانوں کی سیر میں سب سے پہلے ملاقات حضرت آدم سے اس لیے کروائی تاکہ وہ جس بیٹے کی نسبت سے حضرت آدم نے اپنی کنیت ابو محمد رکھی ہے، آج اس بیٹے سے ملاقات ہو اور سرکار دو عالم آدم کی ملاقات سے مانوس ہوں۔ اس بات کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ سمجھ لیں۔ بندہ کون سے گھر سے مانوس ہوتا ہے؟ جہاں اس کے ماں باپ رہتے ہیں، جہاں اس کے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام اس لیے ملے ہیں کہ حضور کو مانوسیت حاصل ہو کہ یہ کوئی پرائی جگہ نہیں ہے، آپ کے باپ ابو البشر حضرت آدم یہاں تشریف فرما ہے۔ فرمایا دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے لِأَنَّهُ أَقْرَبُ الْأَنْبِيَاءِ عَهْدًا مِّن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ حضور کے زمانے کے سب سے زیادہ قریب زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا وَيَلِيهِ یوسف، آگے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لِأَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَتِهِ۔ یہ امام سیوطی نے ذکر کیا۔ فرمایا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس لیے کہ حضور کی امت جب جنت میں داخل ہوگی تو اتنے حسین ہوں گے، حضور کے امتی جب جنت میں داخل ہوں گے اتنے حسین ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے، اتنے حسین ہوں گے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کی خیرات اور جھلک ان کے چہروں پر حضور کی نسبت کی وجہ سے نظر آتی ہے۔
فرمایا وہ ادریس، اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دین حق کے لیے جہاد کیا، قتال کیا۔ تو چونکہ حضور کے دین میں بھی جہاد ہے، قتال ہے، سو حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ فرمایا پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان سے ان کا قرب ہے، اللہ نے ان سے بھی حضور کی ملاقات کروائی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ وہ کلیم اللہ ہے، اس لیے کہ وہ ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کیا سرکار نے اللہ کو دیکھا؟ حضور نے اللہ کی زیارت کی؟ تو آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ہاں، ابراہیم کو خلت، حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا بخشا؟ خلت، وہ خلیل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلام، وہ کلیم تھے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنا دیدار اور اپنی زیارت سے معراج کی رات سرفراز فرمایا۔ فرمایا و ابراہیم لأنہ الاب الاخیر، فرمایا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس لیے کہ حضور کے جتنے آبا ہیں، توجہ سے سنیے، حضور کے جتنے آبا ہیں حضرت آدم علیہ السلام تک، ان سب میں سب سے بہترین اور افضل ذات وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے۔ سو ان سارے انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ نے اپنے محبوب کی ملاقات کروائی۔ اب توجہ، حدیث بخاری شریف سے لے کر ہر کتاب کے اندر موجود ہے، جملہ انبیاء میں سے جن کی ملاقات ہوئی، دو نبیوں نے حضور کو بیٹا کہا، دو نبیوں نے حضور کو، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، باقی سارے نبیوں نے حضور کو اخ، بھائی کہا۔ لیکن جو لفظ سارے انبیاء نے حضور کے لیے استعمال کیا وہ ہے الصالح، جس نے ابن کہا اس نے ابن صالح کہا، جس نے اخ کہا اس نے اخ صالح کہا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں آپ کسی کو کہیں سچا، آپ کسی کو کہیں امین، آپ کسی کو کہیں بہادر، آپ کسی کو کہیں سخی، آپ کسی کو کہیں با اخلاق، ہزاروں اوصاف گنواتے چلے جائیں، لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں ایک ہی لفظ بول دوں اور اس میں ساری خوبیاں آ جائیں تو وہ ایک لفظ ہے صالح۔ تو گویا ہر نبی نے حضور کو صالح کہہ کر آج کی رات اپنی زبان سے سرکار کی تمام شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب حضور معراج پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر رو پڑے، حضرت موسیٰ رو پڑے، اور رونا حسد کی وجہ سے نہیں، انبیاء حسد سے پاک، انبیاء کرام حسد سے رشک آیا۔ اور کیوں آیا رشک؟ خوبصورت نکتہ، کیوں آیا رشک؟ اس لیے کہ جتنی امت حضور کی جنت میں جائے گی اتنی میری امت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب یہ بہت دقیق بات ہے، سمجھیے گا، امت جتنی زیادہ مسلمان ہو، مومن ہو، جنتی ہو، اس ساری امت کا اجر وہ نبی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امتی کے جتنے کمالات ہیں، میں بات تھوڑی سی موضوع سے ادھر ادھر ہو جائے گی، لیکن میں ایک سوال کا جواب آ گیا ذہن میں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے نا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کی شہادت
یہ دراصل شہادت مصطفیٰ ہے، یہ دراصل شہادت۔ تو کسی خطیب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب شہادت کمال ہے، اور یہ حسن حسین جب شہید ہوئے تو حضور اعمال میں سرکار کی ذات پاک کے ساتھ یہ کمال جڑا، تو اس کا مطلب سرکار جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس کمال کے بغیر گئے ہیں۔ یہ شیطان ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، اس نے یہ کہا کہ کیا حضور یہ کمال لیے بغیر چلیں گے دنیا سے؟ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، قیامت تک حضور کی امت کے اندر جس کا جو کمال ہے وہ اصل میں سیدہ آمنہ کے لال پاک کا کمال ہے۔ جس کی جو شان ہے وہ ساری شانیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہے۔ باقی یہ کہ وہ کمال لیے بغیر چلے گئے، چلیا اللہ تجھے عقل دے، یہ جانا آنا رہنے دو، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال ہے۔ کملی والا جس طرح 14 صدیاں 15 صدیاں پہلے اس جہان کو رونق اور فیض دے رہا ہے، کم نہیں ہوا، آج بھی آمنہ کے لال کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک آیا۔ اب توجہ، اس پر دلیل کہ یہ حسد نہیں بلکہ رشک، حسد نہیں بلکہ دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اصرار کے ساتھ حضور کو بار بار بھیجا، پھر جائیں اور کم کروائیں، پھر جائیں اور کم کروائیں، پھر جائیں اور کم کروائیں، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ مجھے حضور کی امت سے بھی محبت ہے، میں حضور کی امت پر بھی شفقت کرتا ہوں، مجھے ان کے اس کثرت پر کوئی ملال نہیں ہے، میں ان کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، بس یہ ہے کہ مجھے آج رشک آیا، اور رشک میں آنسو آئے کہ کیا بات ہے، اتنی امت لے کر جنت میں جانے والے زہرا کے بابا تیری شانوں کو سلام۔ اچھا، اب یہاں میں نقل کرتا ہوں، چونکہ یہ دور ایسا آ گیا فتنوں کا تو بات کرنی پڑتی ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ یہ بولے، آپ نے کہا کہ یہ جو غلام جا رہا ہے مجھ سے بعد میں آیا، لیکن امت اس کی میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ اب غلام کا ترجمہ بعض لوگوں نے بہت غیر محتاط کیا، یعنی اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ان لفظوں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص شان ہے۔ حالانکہ امام سیوطی ذکر کر رہے ہیں، فرمایا یہ غلام کا لفظ جو بولا ہے اس میں حضور کی تعظیم ہے، اس میں حضور کی تعظیم ہے، اور اس کا معنی اگر آپ سادہ لفظوں میں کریں تو وہ ہے دیکھو یہ جوان، دیکھو یہ، اب یہ کیوں کہا دیکھو یہ جوان؟ حضور کی عمر مبارکہ جو ہے وہ تو 50 سے کراس کر چکی ہے نا جب حضور معراج پر گئے، پھر کہنا کہ جوان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت حضور رحمت عالم کو عطا فرمائی ہے اس میں بڑھاپے کے کوئی اثرات موجود۔ امام سیوطی نے اس کو واضح کیا، مزید کہنے لگے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا تو لوگ حضرت ابو بکر کو شیخ کہہ رہے تھے اور سرکار کو شاب کہہ رہے تھے، حضور کو جوان کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو بزرگ کہہ رہے تھے، حالانکہ حضرت ابو بکر حضور سے 2 سال ظاہری عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر چونکہ 50 سے اوپر ہو گئے تھے، ان پہ بڑھاپا نظر آ رہا تھا، بڑھاپے کے اثرات نظر آ رہے تھے، پر حضور رحمت عالم کی ذات پر بڑھاپے کے اثرات موجود ہیں۔ کہا یہ حضور کی طاقت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا شان والا جوان ہے،
آیا تو میرے بعد ہے پر مجھ سے زیادہ امت لے کے جنت میں دے تشریف لے جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ میں بات کو کمپلیٹ کرنے کے قریب لے کے جا رہا ہوں۔ کہا حضور علیہ السلام کے اس سفر معراج میں امام سیوطی کہتے ہیں 10 معاریج ہیں۔ معاریج معراج کی جمع یعنی 10 معراجیں ہیں، ایک معراج میں 10 معراجیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ حضور کا ایک ایسا معجزہ ہے جس میں کئی معجزات ہیں۔ اب بڑی توجہ سے اس کو سنیے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی، تو یہ ایک آسمان پہ جانا ایک معراج، دوسرے پہ جانا دوسری معراج، تیسرے پہ جانا تیسری معراج۔ اب 7 عدد کیا ہے؟ 7 عدد کیا ہے؟ 7۔ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں سال ہجرت کے بیت اللہ شریف طواف کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حضور گئے 6 سال، پر 6 سال انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا، پھر 7ویں سال سرکار گئے ہیں اور حضور نے طواف فرمایا۔ فرمایا پھر 8ویں معراج ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر نیچے والوں کی بھی انتہا ہے، اوپر والوں کی بھی انتہا۔ نیچے والا کوئی اوپر نہیں جا سکتا، اوپر والا وہاں سے کوئی نیچے نہیں آ سکتا، بس ایک ہی ہے جو ادھر بھی ہے جو ادھر بھی ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا سدرہ کو جس نے ڈھانپ لیا۔ کس نے ڈھانپ لیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب حضور معراج پہ گئے نا تو فرشتوں نے ریکویسٹ کی، یا اللہ سانو بھی زیارت کرا دے، اپنے محبوب دی سانو بھی اج دی رات زیارت کروا دے، ساڈی بھی معراج ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آرڈر ہوا، کہا جو اوپر والے ہیں انہوں نے زیارت کرنی ہے نیچے اترو سدرہ پہ آؤ، اور جو نیچے والے ہیں انہوں نے زیارت کرنی ہے اوپر جاؤ سدرہ پہ جاؤ۔ بس میرا محبوب وہاں سے گزرے گا تو تمہیں زیارت نصیب ہوگی۔ فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ کو ڈھانپا، جس نے ڈھانپا، کس نے ڈھانپا؟ کہا فرشتوں کی جتنی تعداد تھی وہ سارے اپنے کام چھوڑ کر سرکار کی زیارت کے لیے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو گئے۔ فرمایا 8ویں معراج سدرۃ المنتہا ہے اور 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ 8ویں سال مکہ فتح ہوا، اور مکہ ام القریٰ ہے، سب بستیوں کی ماں ہے۔ سدرۃ المنتہا 8ویں معراج ہے، وہاں پر بھی انتہا ہے، اور مکہ ام القریٰ ہے، وہاں پر بھی انتہا ہے۔ چاروں طرف سے زمین کے جہاں سے بھی آؤ مکہ سینٹر ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے جو بھی آئے گا اس کا سفر جس جگہ مکمل ہوگا وہ مکہ مکرمہ ہے۔ 8ویں سال اللہ نے مکہ فتح کر کے اپنے محبوب کو فتح مبین عطا فرمائی۔ فرمایا اس کے بعد حضور کی 9ویں معراج اس مقام پر ہے جہاں آپ فرماتے ہیں میں نے قلم چلنے کی آواز سنی، قلم لکھنے کی، کہ وہ منتقل کرتے ہیں لوح محفوظ سے تحریریں فرشتے۔ تو فرمایا 9ویں سال غزوہ تبوک ہوا اور حضور علیہ السلام 30,000 ساتھیوں کو لے کر چلے ہیں۔ گویا کہ اللہ جل جلالہ نے بتلا دیا کہ جس طرح وہ تحریر جو اوپر ہے جس کو نقل کیا جاتا ہے، جو اوپر ہے اس کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے۔ فرمایا میرے محبوب اب اس کے بعد یعنی غزوہ تبوک کے بعد ہمیشہ کے لیے
آپ کے نام فتح اور غلبہ ہے اور آپ کے دشمن مغلوب ہیں۔ اب آپ کی زندگی مبارکہ جو ظاہری حیات ہے اس میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوگی جس میں مسلمانوں کو پریشانی اور ہزیمت اٹھانا پڑے۔ اب فتح کا تاج ہمیشہ کے لیے آپ کے سر پہ سجا دیا۔ اور فرمایا 10ویں معراج جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اللہ رب العزت کے دیدار کی اور اللہ رب العزت کی ملاقات کی گھڑیاں ہیں۔ فرمایا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب 10واں سال آئے گا تو رب سے ملاقات کا وقت قریب آ جائے گا، وصال با کمال کا وقت اور لمحات قریب آ جائیں گے، دین مکمل ہو جائے گا اور آپ دار البقا کی طرف تشریف لے کر جائیں گے۔ 10 معراج ہوئے اور 10 معاریج کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تبرکات سے چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بات ذہن نشین رکھیں، معراج کا واقعہ قرآن میں آیا، معراج کا واقعہ احادیث میں آیا، معراج کا واقعہ ہر محدث نے بیان کیا۔ اور میں آپ کو ایک نام لیتا ہوں، امام بخاری نے، امام یہ جو آج بخاری پڑھ کے معراج کا نام نہیں لیتے، سننا پسند نہیں کرتے، ان سے کہو تم ایک بار کہتے ہو بخاری میں امام بخاری نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 مرتبہ سے زائد واقعہ معراج کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کا واقعہ بیان کرنا، بیان فرمانا اللہ کی سنت، معراج کا واقعہ بیان کرنا مصطفیٰ کی سنت، معراج کا واقعہ لکھنا اور بیان کرنا محدثین کی سنت۔ اور کوئی حدیث کی کتاب اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج اور معجزہ معراج اس میں ذکر نہ کر دیا جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صرف اور صرف نصیحت پر سارا زور رکھیں کہ اس میں یہ سبق، اس میں یہ سبق۔ سب سے پہلی چیز جس سے ایمان دل میں آتا ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔ جب تک حضور کی عظمت اور شان دل میں نہیں آئے گی پھر کسی چیز کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آقا کریم کی شان اور حضور کی عظمت جو اہل ایمان کے دلوں میں ہے اس کے جذبات کو اجاگر کرنے کے لیے واقعہ معراج اور معجزہ معراج بیان کرنا بھی ضروری ہے اور اسے ایمان کی تازگی کے ساتھ سننا بھی ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔